سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی کے مطابق عمران خان نے بالآخر جن کو چور ڈاکو کہہ کر بات کرتے بلکہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بات جو عمران خان اور تحریک انصاف کو کئی سال سے سمجھائی جا رہی تھی وہ ایسے وقت میں سمجھ آئی جب پی ٹی آئی سیاسی طور پر مقبولیت کے باوجود بہت کمزور ہو چکی ہے۔ سب کچھ کر لیا لیکن جو چال چلی وہ الٹی ہی پڑی۔ اب جب عمران خان اور تحریک انصاف مذاکرات کے لیے جتن کرتے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف یعنی حکومت میں شامل نون لیگ اور پیپلز پارٹی نخرے دکھا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عمران خان پر اعتبار کون کرے، بانی چیئرمین کی گارنٹی کون دے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شرائط کے ساتھ بات چیت کرنے کا کیا جواز ہے۔ اصل میں عمران خان جنہوں نے ابھی تک ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ بات چیت ہوگی تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کو پہلے اپنی اور اپنی پارٹی کی مشکلات کو سمجھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں کہ مقبولیت کے باوجود وہ جیل میں ہیں اور ان کی پارٹی مشکلات میں سے نکل نہیں رہی۔ اگر خان صاحب چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے سیاست کا راستہ ہموار ہو اور مشکلات کم ہونا شروع ہوں تو انہیں اپنے طرز سیاست کو بدلنا ہوگا۔ ان کو منفی اور الزامات کی سیاست سے دوری اختیار کرنا پڑے گی اور سب سے اہم یہ کہ خود عمران خان کو اپنی سیاسی جماعت اور خصوصاً سوشل میڈیا کو فوج اور فوجی قیادت کے خلاف پراپوگنڈا سے سختی سے روکنا ہوگا۔ تحریک انصاف کے حالیہ اسلام آباد مارچ سے متعلق گولیاں چلنے اور پہلے سینکڑوں اور پھر 12 ورکرز کی شہادت جس کو حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں کے الزامات بھی بغیر کسی ثبوت کے فوج پر لگائے، جبکہ فوج کی ذمہ داری صرف اسلام آباد کی اہم عمارتوں کی حفاظت تک محدود تھی۔ اگر ایک طرف تحریک انصاف کے چند رہنماؤں نے اشارتاً یا کھل کر یہ الزام لگایا تو دوسری طرف پارٹی کی سوشل میڈیا اور بیرون ملک حمایتیوں نے فوج مخالف پراپوگنڈا چلایا جس کو نہ روکا گیا اور نہ ہی اس کی عمران خان کی طرف سے کوئی مذمت کی گئی۔ عمران خان اگر معنی خیز مذاکرات چاہتے ہیں، اگر اپنی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں سب سے پہلے اپنی گزشتہ 2-2.5 سال کی فوج اور فوجی قیادت کے خلاف سیاست کا جائزہ لینا ہوگا۔ انہیں یہ سوچنا سمجھنا ہوگا کہ ان کے فوج اور فوجی قیادت کے خلاف بیانیے نے کس طرح ان کے ووٹر سپورٹر میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کی اور جس کا ایک نتیجہ 9 مئی کی صورت میں دنیا نے دیکھا۔ اگر فوج اور فوجی قیادت کے خلاف بات کریں گے، اگر ان پر ہر قسم کے الزامات لگائیں گے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پراپوگنڈا چلائیں گے، بیرون ملک اپنے حمایتیوں کے ذریعے فوج اور فوجی قیادت کو بدنام کرتے رہیں گے، تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات اگر ہو بھی گئے تو ایسے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو پہلے خود اور پھر اپنے رہنماؤں اور سوشل میڈیا کو سختی سے فوج اور فوجی قیادت کی مخالفت سے روکنا ہوگا۔ اگر ایسا کریں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو چھوڑ کر اپنی مقبولیت کو سب کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں، دوسروں پر الزامات سے باز رہیں اور اپنے سوشل میڈیا اور ووٹر سپورٹرز کو اس نفرت، گالم گلوچ اور منفی سیاست سے باہر نکالیں جس نے تحریک انصاف کے بارے میں انتشاری ٹولے کا تاثر پیدا کیا۔ اپنی سیاست اور اپنے مطالبات کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا نقصان پاکستان یا پاکستان کی معیشت کو ہو۔ مذاکرات کرنے ہیں تو سول نافرمانی کال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سول نافرمانی جس کا تجربہ ماضی میں تحریک انصاف کر چکی ہے اور ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر یہ کامیاب بھی ہوتی ہے تو اس کا نقصان تو پاکستان کو ہی ہوگا۔